اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ایک تو کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بندے کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کسی بھی چیز کو لے کر. میری آواز سب کو آ رہی ہے نا؟ یس جی آ رہی سر، ہے. آ رہی ہے. جہاں پہ آپ کو کوئی فیل ہو کہ آواز نہیں آ رہی آپ نے بالکل اسی ٹائم آپ نے بولنا ہے اور بتانا ہے مجھے تاکہ ہم اس کو دوبارہ سے رپیٹ کریں یا فکس کر سکیں. ٹھیک ہے؟ ہیلو. ہلو، آر یو لسننگ می؟ جی سر، جی ابھی آ سر. رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ؟ یس جی آ سر، رہی ہے. آ رہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ زندگی میں کوئی بھی ایسا جو ایک پروجیکٹ یا کوئی بھی آپ کی جو ایک منزل یا کوئی بھی آپ رستہ چوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اپنے اندر ایک ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ یو آر ڈٹرمیننٹ اباؤٹ دس، کہ آپ اس حوالے سے کتنا ڈٹرمیننٹ ہیں، کتنا آپ سیریس ہیں، کتنا اس چیز کو لے کر آپ چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوئی بھی جو ورک ہے یا جو کوئی بھی یس کام ہے بالکل. اس کی جو ایک نیت ہے ساری چیزیں اسی پہ ڈیپینڈ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس حوالے سے اس چیز کو لے کر چلیں گی، ڈٹرمینیشن دکھائیں گی، ڈیووشن دکھائیں گی، تو دیر از نتھنگ امپاسبل ان دا لائف. انسان اپنی زندگی میں مختلف حالات کو فیس کرتا ہے، مختلف پرابلمس کو فیس کرتا ہے. ہر پرابلم جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ریزالویبل ہوتی ہے، وہ اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہوتا ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ کس میں کتنی ول پاور ہے اس سلوشن کو فائنڈ کرنے میں. کچھ لوگ جو ہے سلوشن فائنڈ کرنے کی جسارت نہیں کرتے اور ہینگ اپ کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس سلوشن کو فائنڈ کرتے ہیں. تو جو آج ہم جس چیز کو لے کر سٹارٹنگ لے رہے ہیں اس چیز میں جو یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا کانسٹنٹ ہونا، ڈٹرمیننٹ ہونا اور اس کے لیے ڈیووشن رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جو سورس آف انکم ہوتا ہے انسان کی لائف میں، آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں انسان کی اسی چیز پہ ڈیپینڈ ہوتی ہیں، سورس آف انکم پہ. اگر آپ کا سورس آف انکم اچھا ہے تو آپ کی زندگی قدرے کچھ اچھی سیٹسفائیڈ طریقے سے ہوگی، آپ کی لائف میں جو ایک فنینشیل ایشوز ہیں وہ بہت کم ہوں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کا ایک سورس آف انکم اچھا نہیں ہے، وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، تو پھر آپ اوبویسلی جو فنینشیل لحاظ سے جو ایشوز ہوں گے وہ آپ کو بار بار آئیں گے اور آپ ان کو فیس کریں گی. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایک جو سورس آف انکم ہے وہ ایک اچھا اور سٹیبل ہو تاکہ وہ اپنی لائف کے حوالے سے جتنے ایک فنینشیل میٹرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکے. میری آواز آ رہی ہے یہاں تک؟ یس یس سر، آ رہی ہے. اچھا، تو اس کے بعد جو سورس آف انکم ہوتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اپنی ہی لائف کو اوور ویو کریں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اپنی لائف میں کوئی بھی سورس آف انکم جنریٹ کرنا دیٹ از ناٹ اے ایزی ٹاسک. یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہوتا کوئی بھی سورس آف انکم جنریٹ کرنا، چاہے وہ سورس آف انکم کسی بھی فارم میں ہو. اگر آپ جاب فارم میں اس کو اٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جاب فارم میں جب ایک آپ سورس آف انکم اٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس جاب کے لیے ٹریولنگ، اس کی جرنی کہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ کی اسٹڈی کہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ میٹریکولیشنز، اس کے بعد ایف اے، ایف ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی، واٹ ایلس جو بھی ہے آگے آپ اسپیشلائزیشن ڈگری آپ اس طرف جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ایک اپنی ایجوکیشن کا ایک لیول جنریٹ کر کے اس کی بیس پہ آپ جاب کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس جاب سے آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کا ایک اچھا سورس آف انکم بنے گا اور اس سورس آف انکم سے آپ اپنے فنینشلی میٹرز جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر پائیں گی. تو اب اسی طرح سے لائف میں کوئی بھی جو سورس آف انکم ہے اس کو جنریٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے دو طرح کی ان پٹ ہوتی ہیں. ایک آپ کی ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹائم ان پٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں ایک جاب کے متلاشی ہیں اور ایک جاب آپ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ایک اچھی ایجوکیشن کی ہے، اس ٹائم انویسٹمنٹ کی ہے، آپ کے پاس ڈگری ہے، تو اس بیس پہ آپ کو اسی حساب سے آگے جاب ملے گی. اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ماسٹر ڈگری کرتا ہوں اور میرے پاس 2 لاکھ کی سیلری کی ایک مجھے جاب مل جائے گی
تو دین یو ول بی ویری ہیپی, اور آپ کہیں گے کہ جو میں نے اسٹڈی کی تھی, جو میرا ایک اسٹڈی کی ٹریولنگ تھی, جو میری ایفرٹس تھیں, جو میرا ہارڈ ورک تھا, اس کی آج مجھے آؤٹ پٹ مل گئی. ایم آئی رائٹ؟ Yeah. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اگر اس اسٹڈی کے بعد بھی, اس اتنی ایفرٹس کے بعد بھی, اتنی ان پٹ کے بعد بھی آج کل کے جو حالات ہیں اس حساب سے ہمیں آؤٹ پٹ نہیں مل رہی, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, جو ہماری اکانومی کے حالات ہیں, جس طرح سے ہمارے ملک کا انوائرمنٹ ہے, انفراسٹرکچر ہے, اسی حوالے سے آگے اتنی جو چیزیں ہیں انسان کے لیے وہ اویل نہیں ہیں, کہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے ایک اچھا سورس آف انکم جنریٹ کر سکے. تو یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے کہ بھئی کوئی بھی چیز ایزی ہے. دا ریگارڈنگ ٹو سورس آف انکم کوئی بھی چیز ایزی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی ایفرٹس, تھوڑی محنت, تھوڑی ڈیووشن, ہر چیز آپ کو ڈالنی پڑے گی, ہر انگریڈینٹس ڈالنا پڑے گا, پھر جا کے ایک کمپلیٹ چیز جو ہے آپ کے سامنے سورس آف انکم کی شکل میں سامنے آئے گی. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھ کے آئے ہیں کہ کوئی ایسا ہولی گریل سسٹم آپ کو مل جائے گا, صرف 1 ویک, 2 ویک, 1 منتھ, 2-3 منتھ آپ کو کوئی ایسا میکنزم مل جائے گا جس سے آپ سیکھ کے آپ جنریٹ کرنا شروع کر دیں گی, آپ کی ایک آؤٹ پٹ سٹارٹ ہو جائے گی, آپ کا ایک سورس آف انکم جنریٹ ہو جائے گا, تو دیٹ از اے رانگ. ایسی کوئی میجیکل چیز نہیں ہے, ایسی کوئی بھی جادوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بھی چیز ہے اس کا ایک پیٹرن ہے, ایک میکنزم ہے, ایک اس کا پراپر فارم ہے. جب آپ اس کو سیڑھی بائی سیڑھی, سیڑھی بائی سیڑھی چڑھتے آئیں گے تو پھر آپ اس منزل کی طرف اس کے قریب جاتے جائیں گے اور کامیابی آپ کو ملتی جائے گی. کوئی بھی آپ بلڈنگ کو چڑھتے ہیں یا کوئی بھی آپ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہائٹ میں جمپ کی صورت میں جانا امپاسبل ہے. آپ جمپ مار کے نہیں جا سکتے. آپ بلندی سے جمپ مار کے نیچے تو ایک دم زمین پہ آ سکتے ہیں, لیکن زمین سے ایک دم جمپ مار کے آپ ہائٹ کی طرف نہیں جا سکتے, آپ نیچے منہ کے بل گریں گے. جب بندہ ہائٹ کی طرف جاتا ہے, کامیابی کی طرف جاتا ہے, تو اس کے سٹیپس ہوتے ہیں, آپ کو ان کو سٹیپس بائی سٹیپس آپ نے چلنا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. یہ ایک نظام فطرت ہے, دا لا آف نیچر ہے, کہ جب آپ نے بلندی کی طرف جانا ہے تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہوتا ہے. کبھی بھی پھلانگ کے چھلانگ لگا کے آپ نہیں جا سکتے, نہیں تو آپ منہ کے بل گریں گے اور بہت زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے. تو آج جس چیز کو ہم لے کر سٹارٹ کرنے لگے ہیں یا جس چیز کو لے کر چلنے لگے ہیں, یہ ایک ایسا بزنس ہے, ایک ایسا سورس آف انکم ہے جو آپ اپنی اگلی جنریشن کو شفٹ کر سکتے ہیں, جو ایک جنریشن بائی جنریشن چلنے والی چیز ہے. یہ ایک ایسی سکل ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے. جو آنے والا وقت ہے, جو وقت چل رہا ہے, جو وقت گزر گیا ہے, کسی بھی وقت میں اس سکل کو زوال نہیں ہے. پھر سب سے بڑی جو بات ہے اس سکل کی, کہ یہ سکل آپ کے ان ہینڈ میں انڈیپینڈنٹ, یو آر دا یور اون باس, آپ اپنے خود کے باس ہیں, آپ کسی کے متحد نہیں ہیں. آپ سوسائٹی میں کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ ریگریٹ نہیں فیس کریں گے. آپ اپنی عزت نفس کو, آپ اپنی عزت کو کہیں پہ کسی جگہ پہ داؤ نہیں لگائیں گے. آپ کی ہر چیز اپنے ہاتھ پہ رہے گی, آپ کی ہر چیز آپ کے اپنے کنٹرول میں رہے گی. آپ کے فائنینشیل میٹرز آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. آپ کے اپنے فیصلے اپنی ذات کے لیے کیے گئے بیس آن فائنینشیل سٹیٹس, وہ آپ کے اپنے آپ پر ڈیپینڈ ہوں گے. آپ کسی کے مرہون منت نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسی سکل ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہر سکل کی ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے. جب آپ کوئی بھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے اس ایجوکیشن کے بعد, اس ماسٹر ڈگری کے بعد, اس اسپیشلائزیشن کے بعد مجھے اگر میری لائف میں 2.5 لاکھ, 3 لاکھ, 5 لاکھ منتھلی جاب مل جاتی تو یار میری لائف سیٹ ہے, بس مجھے تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. آئی ایم سکسیس ان مائی لائف, دیٹس آل. ٹھیک ہے, لیکن اس سکل میں, اس طرف جو آج ہم چیز شروع کر رہے ہیں, اس میں دیر از اے نو لمیٹیشن. آپ کی منی ارن کرنے کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اگر میں بیس آن فگرز جاؤں گا تو دیٹ از اے انکریڈیبلی انبلیویبل ہے کہ آپ مہینے کے لاکھ کما سکتے ہیں بیس آن سکل. آپ مہینے کے 2 کما سکتے ہیں, 3 کما سکتے ہیں, 10 لاکھ کما سکتے ہیں, 1 ملین کما سکتے ہیں. دیر از اے نو لمٹ فار ارننگ, بٹ ارننگ از ڈیپینڈ آن یور اسکل. جو آؤٹ پٹ ہے اس کی, یہ بالکل ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے آپ کی اسکل سے.
جیسے جیسے آپ کی اسکل انکریز ہوتی جائے گی، آپ کی اسکل بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے اس کی آؤٹ پٹ بڑھتی جائے گی. آپ کوئی بھی جاب کرتے ہیں، آپ جاب پہ 5 سال 7 سال 10 سال گزاریں گے تو آپ کو کتنا انکریمنٹ لگے گا؟ آپ کو 25% انکریمنٹ لگ جائے گا، اپنی بیسک سیلری کا 50% انکریمنٹ لگ جائے گا. دیٹس آل. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ہر سال سکل کو انکریز کرتے ہیں تو اس بیس آن سکلز آپ کی جو آؤٹ پٹ ہیں وہ آٹومیٹیکلی انکریز ہوتی جائیں گی اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی. جو ہارڈ ورک ہوتا ہے، جو آپ کی محنت ہوتی ہے، اس کی قیمت جب آپ کو آٹومیٹیکلی ملے گی تو دین یو ول بی ریئلائز کہ یس دیٹ از دا پلیس، دیٹ از دا وے، دیٹ از دا سورس آف انکم وچ آئی واز فائنڈنگ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیز ہے. کوئی بڑی بات نہیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، کوئی بڑے بڑے خواب نہیں. صرف میرا مقصد، صرف میری ان باتوں کا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے آپ کو موٹیویٹ کرنا اور ریالٹی بتانا. سوشل میڈیا پہ ہر طرف ایک الگ پکچر جو ہے وہ انٹرپرینٹ کی جاتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا کتنا انفلوئنسز ہے ہماری لائف میں. ہم بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور ان پہ بلیو کرتے ہیں اور ان کو آگے بلائنڈلی فارورڈ کر دیتے ہیں اگلے پرسنس کی طرف. لیکن اس پہ اپنی خود کی تحقیق نہیں ہوتی، خود کی ریسرچ نہیں ہوتی کہ اگر یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز ہے ٹرو ہے فالس ہے، مطلب اس میں کتنی سچائی ہے یا ایسے ہی ہے. بالکل ہر ٹاپک پہ جیسے آپ کو 2 ٹائپ کی انفارمیشن ملتی ہے، اتھینٹک اور نان اتھینٹک، ایسے ہی سوشل میڈیا پہ اس ٹاپک پہ بھی آپ کو 2 طرح کی انفارمیشن ملے گی، اتھینٹک اور نان اتھینٹک. نان اتھینٹک وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کو بہت اچھی لگے گی، جو آپ کو اٹریکٹ کرے گی، آپ اس کی طرف آپ کا دل کرے گا، آپ مائل ہوں گے کہ یار اٹس اے مائنڈ بلوئنگ. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیشہ جو جینون چیز نہیں ہوتی اس میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیشہ جو جینون چیز ہوتی ہے، جو پیور چیز ہوتی ہے، اس کی اٹریکشن کم ہوتی ہے لیکن وہ بینیفیشل ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو چیز ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے، اس کی سوشل میڈیا پہ ایک الگ پکچر ہے لیکن ریئل میں یہ ایک ٹوٹلی الگ چیز ہے. سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے، اس ریالٹی میں ڈیفرنس کرنا ہے. جب آپ اس ریالٹی میں ڈیفرنس کر لیں گی اور اس کو جتنا جلدی سمجھ جائیں گی اتنا جلدی آپ کو اس کی چیزوں پہ آپ کو بلیو آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچول میں یہ چیز ہے کیا. یہاں تک سب کو سمجھ آئی ہے؟ میری آواز کلیئر ہے؟ ہلو. یس سر، سمجھ آ رہی ہے. دیر از آئی تھنک ڈیلے اور وٹ یور رپلائی از اے ویری لیٹ. میری آواز جو جتنا میں نے بولا ہے اس کی آواز سمجھ آئی ہے؟ سارے پلیز جواب دیجئے گا. سر میں یس نے سمجھ تو آئی ہے ابھی سر. جی جی بولیے بولیے. اف اینی باڈی وانٹ ٹو اسپیک پلیز کیری آن. السلام علیکم سر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے ابھی جوائن کیا ہے تو میں کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی لیکن میں جوائن نہیں کر پا رہی تھی اس میٹنگ کو. اچھا اچھا چلے نو پرابلم. ناصرہ جو ہے اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ کچھ پرابلمس ہے اسٹوڈنٹ کو تو وہ اسٹل پریپیئر ہو رہی ہیں. تو اینی ہاؤ بہرحال میں نے وہ اس کی ریکارڈنگ چلا دی گئی ہے اور ریکارڈنگ جب اس کی کمپلیٹ ہوگی تو وہ آپ کو فارورڈ کریں گے تو اس میں آپ اس کو دوبارہ سے سن سکتی ہیں. اوکے سر، تھینک یو. سو ویلکم. نمرا اینڈ فائزہ جو میں نے بولا ہے آپ کو پراپر سنائی دیا، سمجھ آئی؟ کائنڈلی ریپلائی. یس سر. جی سر، سب سنا ہے میں نے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اسپیسیفکلی اسی ٹاپک کی طرف. تو یہ تو ایک جرنل جو تھی ہمارا ایک اوور ویو تھا، اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سائیکولوجیکل ایک پوائنٹس جو تھے جو میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ ان کو سب سے پہلے ریز کیا جائے اور اس کی ایک پکچر جو ہے آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ کلیئر کی جائے کہ سب سے پہلے یہ چیز بیسیکلی ایکچول میں کیا ہے اور جو آپ تک پہنچائی گئی ہے یا آپ جو سوشل میڈیا سے اگر آپ کا کوئی انسپائریشن ہے
تو وہاں پہ چیزیں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں بنسبت ریئل کے. اچھا تو ہم آتے ہیں, لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. اب یہ جو چیز ہے یا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اتنا واسٹ ہے, اتنا وسیع ہے کہ اس پہ آئی تھنک سو کہ ابھی آپ ماشاء اللہ سے ساری پڑھی لکھی ہیں, تو اگر یہ تو ایک سبجیکٹ کو اگر اس کو ہم چھوڑ بھی دیں, اگر آپ اپنی فیلڈ میں بھی کسی سبجیکٹ کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سبجیکٹ, کوئی بھی سبجیکٹ کتنا وسیع اور واسٹ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو ایک پوری لائف چاہیے صرف اسی میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے, اسی کو ہی پڑھنے کے لیے, صرف ایک سبجیکٹ کو. تو باقی تو باتیں بات کی ہیں یا باقی باتیں دور کی ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو سبجیکٹ ہے یا یہ جو ایک ہم چیز لے کے چلیں گے یہ بھی بالکل ایک ایسے ہی ہے کہ یہ پوری ایک الگ دنیا ہے, اور یہ جو دنیا ہے یہ اتنی وسیع ہے, اتنی بڑی ہے, اتنی اس کی کیپٹلائزیشن ہے کہ یو کانٹ امیجن, آپ کی امیجینیشن سے بھی پرے ہے, آپ کی امیجینیشن سے بھی یہ چیزیں بہت اوپر ہیں. ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری جو کلاس ہے فائنینشلی وائز, اس حساب سے جو ہے وہ بہت اوپر ہے مارکیٹ. تو اب میں بتاؤں گا کہ جو مارکیٹس ہیں ہم بیسیکلی اپنی لائف میں دیکھتے ہیں. اب اپنی لائف میں جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں ان چیزوں میں سے ہم بہت ساری چیزیں, بلکہ 100% چیزیں ہم بازار سے جا کے بائی کرتے ہیں, خریدتے ہیں. جب ہم بازار جاتے ہیں اس سے خریدتے ہیں تو ہر چیز کے ریلیٹڈ ایک الگ مارکیٹ ہمیں ملتی ہے. سم ٹائم عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا واسطہ اپنے محلے کے کریانہ سٹور سے زیادہ پڑتا ہے, کہ اس کریانہ سٹور پہ ہم جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہمیں ایک ہی چھت کے نیچے ہمیں مل جاتی ہیں, ون ونڈو کے سلوشن کے تحت وہ ہمیں مل جاتی ہیں, کہ وہاں سے ہمیں ہماری زندگی میں, عام زندگی میں جتنی چیزیں استعمال ہونے والی ہوتی ہیں وہ وہیں سے ہم جاتے ہیں اور لے کے آ جاتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اسپیسیفکلی کہ وہ وہاں سے نہیں ملتی, کریانہ سے نہیں ملتی. جیسے اگر آپ کو ویجیٹیبل چاہیے, آج آپ نے آلو مٹر بنانے ہیں تو آپ کہیں گے بھی میں کریانہ کی سٹور پہ چلا جاتا ہوں وہاں سے لے آتا ہوں, تو نہیں, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کریانہ سٹور پہ آپ کو سبزی نہیں ملے گی. آپ جائیں گی, باقاعدہ سبزی والی بھی دکانیں ہوں گی, اس پہ جائیں گی, آپ سبزی لیں گی, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو ہر سبزی کی ورائٹی ملے گی. اسی طرح اگر آپ کو گندم چاہیے, رائس چاہیے, کوئی بھی اجناس چاہیے, جنس چاہیے آپ کو اپنی لائف میں, جیسے ہم اپنا یوز کرتے ہیں, مکئی کا آٹا ہے, مکئی, گندم ہے, رائس ہے, تو اس کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے وہ چیز پھر سبزی والی دکان سے بھی آپ کو نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ کو ایک تھرڈ لوکیشن پہ جانا پڑے گا جہاں پہ وہ اویلیبل ہوگی. جیسے آپ کو منڈی میں جانا پڑے گا, جو مال منڈی ہوتی ہے, اجناس منڈی ہوتی ہے, وہاں پہ جانا پڑے گا, وہاں سے وہ ملے گی. اسی طرح اگر آپ کو آج گوشت بنانا ہے تو آبویسلی گوشت اب ان تینوں لوکیشنز پہ نہیں ملے گا, اس کے لیے آپ کو ایک گوشت والے کی دکان پہ جانا پڑے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی لائف میں جتنی یہ انگریڈینٹس ہیں جو ہم اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں ان کو ہمیں بائی کرنے کے لیے, ان کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ جانا پڑتا ہے, ڈیفرنٹ لوکیشن سے ان کو بائی کرنا پڑتا ہے, پھر آگے ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے تھوڑا ہم بیک اینڈ پہ جاتے ہیں, تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. اب ہم جاتے ہیں کہ جی اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں, کریانہ سٹور پہ یہ چیزیں آئی ہیں, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ دیٹ از دا پوائنٹ. کریانہ سٹور والا بھی تو کہیں سے لا رہا ہے نا. اگر ویجیٹیبل سبزی والے کے پاس سبزی آئی ہے تو وہ سبزی کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہیں پیچھے سے لایا ہے نا, یا اس نے خود کہیں سے ارینج کیا, یا پیچھے کھیتوں میں اگائی ہوگی, وہاں سے وہ لایا ہوگا. اب اگر اسپیسیفکلی کریانہ والے کی بات کریں تو کریانہ والے کے پاس تو راؤنڈ اباؤٹ 200 ٹائپس آف آئٹم وہ ایک ہی چھت کے تلے نیچے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ آئیڈیا لگانا بڑا ایزی ہوگا کہ وہ اکیلا بندہ 200 ٹائپس آف آئٹم تو ارینج نہیں کر سکتا نا, وہ بھی کہیں سے آگے سے ہی ارینجڈ لوکیشن سے جا کے بائی کر کے آپ کو وہاں مینیج کر کے لا کے دے رہا ہے اپنا پروفٹ رکھ کے. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا پیچھے جو بیسیکلی جو ہیڈ ہوتا ہے, جو ایک روٹ پوائنٹ ہوتا ہے, اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو آگے جا کے بہت ساری چیزیں اسی پہ بلڈ ہیں, آگے جا کے ہمیں بہت ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ آٹومیٹیکلی بڑھے گی, آٹومیٹیکلی ہمیں سمجھ آئے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا لیکچر جو آپ کے لیے بڑا بورنگ لگے, آؤٹ آف دا وے لگے, آؤٹ آف دا سبجیکٹ لگے, کہ یار یہ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے, یہ تو ساری جو باتیں ہیں یہ تو عجیب طرح کی ہی ہیں, تو مطلب ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی. آئی ایگری ود یو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹاپک سے تھوڑی ریلیٹ نہیں کر رہی, لیکن
مطلب میں اپنی سوسائٹی، اپنی لائف آف سٹائل جو ہے، اپنا زندگی کا جو سٹائل ہے یا اپنا جو کرائٹیریا ہے، اس میں جو سب سے پہلے اپنی لائف ہے، اسی میں سے میں ایگزامپل اٹھا کے پہلے آپ کو اس سے کولیریٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اس چیز کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا؟ بجائے اس کے کہ ایک دم میں اوپر سے شروع ہو جاؤں تو بہت ساری چیزیں آپ کے بالکل اوپر سے گزر جائیں گی، پھر وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ کے کویشچن ریز ہوں گے کہ بھئی اس چیز کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اسی لیے جو یہ چیزیں ہیں جو ایک عام لائف سے میں نے اٹھائی ہیں یا عام لائف سے لے کے میں کچھ ایگزامپلس کو ڈسکس کر رہا ہوں، تو وہ اسی وجہ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو اپنا لائف آف سٹائل ہے اسی میں سے اگر ہم ایگزامپل کو لے کے اس چیز کو انڈرسٹینڈنگ بڑھاتے جائیں گے آہستہ آہستہ، تو آگے اپنے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اس چیز کو سمجھنے کے لیے. سمجھ آ رہی میری؟ کائنڈلی کنفرم کیجئے گا. جی سر. اونلی ون رپلائی. یس سر، آ رہی ہے سمجھ. ٹھیک ہے. یس سر، آ رہی ہے سمجھ. سر ایک اور چیز آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ بہت ساری جو گرلس ہیں وہ اس چیز کو کہتی ہیں کہ یہ حرام میں آتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، تو اس بارے بھی ذرا ان کو بتائیے گا. جی ٹھیک ہے. تھوڑے دن پہلے جب یہ مس ناصرہ جو ہیں وہ ڈسکس کر رہی تھی اس بارے میں، تو میں نے ایک ایسے ہی اپنی کسی کزن کو بتایا، تو انہوں نے جو پہلا اٹیک تھا وہ یہ کیا کہ یہ تو حرام ہے، تم ان کے چکروں میں کیوں پڑ رہی ہو. ٹھیک تو ہے. یہ واقعی ایسے ہے ٹھیک ہے، دیٹس ویل اینڈ لوگوں گڈ. کا یہ یہ کنسپٹ. یہ یہ ایک بالکل سوسائٹی میں یہ ایک کامن کویشچن ہے کہ حلال اور حرام کے حوالے سے ہم ایز اے بینگ مسلم، جو ہمارا ایک اسلام ہے، جو ہمارا ایک ایمان ہے، اس حوالے سے ہمیں ہر چیز کو پریورٹی دینی ہوتی ہے. اوبویسلی جو ہماری منزل ہے، جو ہماری کامیابی ہے، وہ اسی میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جو یہ سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کے حوالے سے یہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے نا حلال ہے یا حرام ہے، میرا کامن سا کویشچن ہے، جسٹ جیسے کہ آتکا نے ابھی کہا کہ اس کے کزن نے ان کو کہا کہ یہ حرام ہے، تو میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آپ کبھی اپنے کزن سے یہ سوال کیجئے گا کہ بھائی آپ مجھے کچھ نماز جنازہ کے بارے میں بتائیے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے. بھائی آپ مجھے کچھ نماز استسقاء کے بارے میں بتائیے کہ نماز استسقاء کس لیے ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے. بھائی آپ مجھے قرآن کی جو کوئی بھی صورت ایسے بتائیے جس میں عورتوں کے حقوق کے متعلق کوئی ڈسکشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو نماز ہیں، اگر ایک دن میں 5 نمازیں ہیں تو ان میں کون سی رکعتیں جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں، کون سی غیر مؤکدہ ہیں. ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں کتنے فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے فرائض ڈالے ہیں انسان کی زندگی میں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حلال اور حرام کی چیز ہے نا، یہ اس انسان کے لیے بالکل ایزی ہے. جو آج کل کا انسان، جو پاکستان کا انسان، جو پاکستان میں رہنے والا ہے، جو آج کل اس تگ و دو میں ہے کہ یار میری لائف میں کوئی اچھا سورس آف انکم آ جائے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس سے مشورہ لینے جائیں گے نا تو وہ آپ کو بزنس کے 700 مشورے دے گا. وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یار یہ بزنس بہت کامیاب ہے، یہ بزنس بہت کامیاب ہے. اگر آپ اس سے اسلام کی بات کریں گے کہ یار مجھے یار یہ چیز بتاؤ یہ حلال ہے حرام ہے، وہ آپ کو شور بتائے گا کہ یار یہ حرام ہے، تم اس چکر میں کیوں پڑ رہے ہو. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ آپ نے اس کی اتھینٹسٹی کو دیکھنا ہے کہ وہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. وہ آیا اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ کسی بھی چیز کو یہ ڈیسائیڈ کر کے کہہ دے کہ یار یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. ظاہری بات ہے ہم کوئی بھی جب کنسلٹیشن لیتے ہیں تو کنسلٹیشن دینے والے کی قابلیت چیک کرتے ہیں کہ بھئی اس کی قابلیت کیا ہے. وہ اگر کوئی بھی چیز کنسلٹ کر رہا ہے، اگر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لینے گئے ہیں تو آپ اپنی ہیلتھ کے ریلیٹڈ گئے ہیں نا. آپ ڈاکٹر کی بجائے کسی ٹریکٹر مکینک کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ یار میری ہڈی میں یہ پرابلم ہے، یار میرے گھٹنوں میں یہ درد ہے، یار مجھے بخار ہے دوائی دے دو. تو وہ کہے گا کہ یار آر یو ان مائنڈ، تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تم میرے پاس کیوں آئے ہو، کیونکہ یہ میرے ریلیٹڈ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہماری زندگی میں اسلام کی بات آتی ہے تو ہر بندہ اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میرا فتویٰ ہے یا جو میری بات ہے وہ اٹل ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ وہ خود اتھینٹک کتنا ہے اسلام کے حوالے سے، وہ کتنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کتنی چیزوں کو وہ سمجھتا ہے، اس کی حساسیت کو، اس کے پیرامیٹرز کو. تو سب سے پہلے تو
اگر کوئی بندہ یہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ یہ حرام ہے تو سب سے پہلے اس کی اتھینٹیسٹی نے آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ کتنا اتھینٹک ہے, اس کے پاس اس کام کی انفارمیشن کتنی. چلیں وہ کہتا ہے حرام ہے, ایگری ود یو, سپوز ایک لمحے کے لیے آپ کہہ دیں حرام ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حرام اگر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پورے میکنزم کا اس کو پتہ ہونا چاہیے, تبھی تو وہ کہتا ہے نا کہ حرام ہے. اگر اس کو پورے میکنزم کا ہی نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے تو پھر وہ کیا ہے, اگر آپ اس کے سامنے نام لے تو وہ فٹافٹ کہے گا یہ حرام ہے. تو وہ کس بیس پہ کہہ رہا ہے حرام ہے؟ کیونکہ ایک انٹرپریٹیشن قائم کر دی گئی ہے اپنے ارد گرد. جیسا میں نے سوشل میڈیا کا نام لیا کہ سوشل میڈیا پہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کے حوالے سے بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں اپنے پہ ریفلیکٹ کرتی ہیں, اور وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ سوشل میڈیا ایک میڈیا فارم میں آتی ہیں. اس کے متعلق آپ کی اپنی ذاتی ریسرچ کتنی ہوتی ہے, صرف یہ پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی, کیا ہم اس قابل رہ گئے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ سے ساری پڑھی لکھی ہیں, آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی لائف کے حوالے سے صحیح اور غلط آپ کو کوئی دوسرا آ کے بتائے گا کہ آپ یہ صحیح کر رہی ہیں, آپ غلط کر رہی ہیں, تو اٹس مین آپ کی جو ایجوکیشن, آپ کی جو جتنی ساری چیزیں ہیں اس نے آپ کو اتنی صلاحیت نہیں دی کہ ایک بندہ جب ایک بات کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے آپ سیلف انویسٹیگیشن کریں کہ یار لیٹ می انویسٹیگیٹ کہ یہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. اگر آپ بلائنڈلی اس بات پہ بلیو کر رہی ہیں کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے حرام ہے تو یہ حرام ہوگی, لیکن اس میں آپ کی سیلف انویسٹیگیشن کہاں گئی؟ آپ کی اپنی تعلیم, آپ کا اپنا نالج, آپ کی جو وہ کیپیبلٹی ہے وہ کہاں گئی کہ آپ لائف کے اس دوراہے پہ آ گئے ہیں اور آپ نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی ہے اور آپ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ آپ کی لائف میں اگر ایک چیز آئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ایک چیز گئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کوئی دوسرا آپ کو بتائے گا کہ یار یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک تو یہ ہے چیز. دوسری چیز آ جاتی ہے اس کی طرف کہ یہ واقعی حلال ہے یا حرام ہے, اس کو ایک صحیح اتھینٹیکیٹڈ وے میں دیکھیں. تو اتھینٹیکیٹڈ وے میں جو جتنے اس کے علماء یا جتنوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, جو بڑے بڑے عالم ہیں یا جو ان پہ فتاویٰ دیتے ہیں یا جو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ جب آج سے 10 سال پہلے موبائل آیا تھا نا اپنی لائف میں, کیونکہ یہ جو انقلاب آیا ہے موبائلز کا یہ تقریباً 10 سال پہلے سے ہی سٹارٹ ہوا ہے. اگر آپ اپنی لائف میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو آپ خود ریلائز کریں گی کہ موبائل آپ کے پاس کب آیا, ٹھیک ہے نا. یہ کم از کم میرا خیال 2010 11 12 سے یہ ایک زیادہ انقلاب آیا موبائل کا, جو اپنی یہ چیزیں کامن ہوئیں. اس سے پہلے موبائل نہیں تھا. اگر آپ چلے جائیں, مجھے جہاں تک پتہ ہے 2002 2003 2004 5 تک پاکستان میں جو موبائل فون ہوتا تھا نا, اس کی اگر آپ شیپ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں. وہ موبائل فون ایسے ہوتا تھا کہ ایک باکس ہوتا تھا, اس باکس کو آدمی کو اپنا جیسے لیڈیز پرس ہوتا ہے نا وہ بغل میں ڈالتی ہیں, ایسے ہی ایک پرس نما چیز ہوتی تھی, اس کو اپنی بغل میں ڈالنا پڑتا تھا, ہینگ کرنا پڑتا تھا. اس کے اندر اس کا ایکوپمنٹ ہوتا تھا اور پھر اس کے ساتھ ایک ڈیوائس کنیکٹڈ ہوتی تھی, جیسے جو ایک کنونشنل ٹیلی فون ہوتا ہے نا وائر والا, اس کے ساتھ جو ریسیور ہوتا ہے وہ ہوتا تھا موبائل. وہ اس نے جدھر جانا ہوتا تھا سب سے پہلے وہ جو ہینڈ پرس کی طرح جو ایک باکس بنا ہوتا تھا اس کو اٹھا کے گلے میں ڈالتا تھا, پھر وہ دوسرا اس کا ریسیور اٹھاتا تھا, اس کے بعد وہ چلتا تھا اور بندے دیکھتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا کہ اس کے پاس یار کوئی اس طرح کا سسٹم ہے کہ یہ اتنی دور بات کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ وقت گیا گزرا, اگلا وقت آیا, پھر بٹنوں والے موبائل آئے, بٹنز ہوتے تھے, اوپر چھوٹی سی ایک سکرین ہوتی تھی. پھر وہ وقت آیا, آہستہ آہستہ بٹن غائب ہو گئے, موبائل ٹچ آ گیا, اس میں بہت سارے فنکشن آ گئے, گھڑی آ گئی, ریڈیو آ گیا, واچ اپنا کیمرہ آ گیا, بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ شرنک ہوتے ہوتے ایک ہی ڈیوائس میں آ گئیں. اچھا جب کیمرہ موبائل میں آیا نا, کہنے کا مطلب یہ جب کیمرہ موبائل میں آیا تو اس وقت ایک بڑا رولا پڑا کہ اپنے ملک میں جیسا کہ ہر بندہ فتاویٰ اپنے جیب میں لے کے گھوم رہا ہے کہ کیمرہ کھینچتا ہے پکچر, انہوں نے کہا کہ جی جو پکچر لینا ہے یہ حرام ہے. جو جتنے فتاویٰ دینے والے تھے نا انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ایک ناپاک اور حرام چیز ہے, اس کو نہیں رکھنا. پھر وقت گزرا,
انہوں نے وہ فتاوا واپس لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں دنیا کے ساتھ ڈیجیٹلائز ہونا ہے, ہمیں ان چیزوں کو ایک بڑی دور اندیشی نظروں سے دیکھنا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے. کیونکہ جو اپنا اسلام ہے, جب جہاز جو اڑتا ہے نا اسکائی پہ, یہ اس جہاز کا جو کنسیپٹ ہے یہ تو آج تو 2000 سال پہلے کا یہ آیا ہوا ہے پیغمبروں سے. سائنسدان اگر اس کو آج بنا رہے ہیں اور اپنی زندگی میں یہ آج آ رہا ہے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دنیا کی ایجاد ہے, ان لوگوں کی ایجاد ہے. اگر آپ کشتی دیکھ لیں تو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی کشتی بنائی تھی اور اس پہ سواری کی تھی. اگر اس کے بعد کشتی اپنی لائف میں اب آ رہی ہے تو ہم تو کہیں گے نا کہ انہوں نے بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے اسلام سے, ان کا ویژن ہے ان کی بالکل ایک وہ چیز ہے, لیکن اس کو ایک شکل دینا, اس کو آگے لائف میں امپلیمنٹ کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پھر جو یہ مولوی تھے انہوں نے پھر یہ فتاوے دیے, اس کو انہوں نے بڑا زور لگایا, بند کیا, پھر آہستہ آہستہ وہ جو چیز تھی انہوں نے خود خریدی, خود رکھی, پھر خود جیسے جس میں سے ٹاپ آف دی لسٹ جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ تصویر حرام ہے, یہ موبائل اگر آپ کی پاکٹ میں ہے تو یہ نماز تک نہیں ہو سکتی. پھر وہ چیز گئی. اس کے بعد انہوں نے وہ موبائل لیا, اور جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی ابھی جس موبائل کو آپ حرام کہتے تھے اس کو ابھی آپ خود یوز کرتے ہیں, خود اس سے پکچر لیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں, ہم اس کو حرام نہیں کہتے تھے, ہم تو یہ کہتے تھے کہ اس کے کچھ رولز ہیں, پرنسپلز ہیں, اگر ان پہ آپ عمل کر کے یوز کریں گے تو پھر وہ حرام نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ جو ایک اس کے پروس اینڈ کونز ہیں ان کو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے وہ مس یوز کرتے ہیں. اگر اس کے پروس ان کے لیے زیادہ ہیں تو وہ کہیں گے نہیں جی حرام ہے, اگر کون زیادہ ہیں تو وہ کہیں گے نہیں جی یہ چیز صحیح ہے. تو اس اگر کویشچن کی طرف آپ جائیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, تو اس کا ایک جو اگلا پورشن ہے وہ میں اگلے لیکچر کے لیے یا نیکسٹ لیکچر کے لیے اس کو میں ایز اے پوسٹ پون رکھتا ہوں اپنے پاس, اور اس پہ پھر ہم آگے ایک اور بریف جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے مائنڈ میں کوئی اور چیز ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی ایک ہی ٹاپک پہ اپنا یہ سارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہو جائے. Everybody silent. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اگر یہ بزنس کرتے ہیں آن لائن, جی تو اس کے لیے ہمیں کیا پوری لائف جو ہے وہ ہمیں انویسٹمنٹ کرتے رہنا ہے. جیسے ہم کوئی فیکٹری سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پہلے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پھر اس سے ہمیں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم لگاتے ہیں. کوئی بھی بزنس ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپنی بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا جو بزنس ہے وہ انہینس ہوتا رہے. تو کیا اس میں بھی ایسے ہی ہے, یا ایک دفعہ آپ انویسٹ کرنے کے بعد پھر مطلب آپ اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ نہیں, اس میں جیسے آپ نے ایک ایگزامپل کو پکڑا کہ اگر فیکٹری ہے تو فیکٹری لگانے والے کیا کرتے ہیں کہ جب ایک فیکٹری لگ جاتی تو اس کی ایک جو انیشیل اماؤنٹ انویسٹمنٹ ہوتی صرف وہ کرتے ہیں, ایک سیٹ اپ رن کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کچھ نہیں کرتے. اس کے بعد تو وہ فیکٹری خود ارن کرتی ہے, ان کے لیے فیکٹری خود پروفٹ کرتی ہے, اسی پروفٹ کو وہ آگے ری انویسٹ کرتے جاتے ہیں, اسی پروفٹ میں سے وہ اپنا شیئر نکالتے جاتے ہیں, اپنی لائف کو سیٹل کرتے ہیں, اپنے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں, اور باقی اسی فیکٹری کے پروفٹ کو وہ ری انویسٹ کرتے ہیں, اس کو دوبارہ بوسٹ اپ کرنے کے لیے, زیادہ بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور زیادہ آگے بڑا بنانے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ساری عمر ہی انہوں نے اپنے پلے سے اس کو انویسٹ کرنا ہے تو اس بزنس کا فائدہ ہی کیا کہ جس پہ آپ نے صرف انویسٹ کرتے جانا ہے اور اس نے آپ کو ریٹرن میں کچھ نہیں دینا, آپ کی زندگی کو سہل نہیں کرنا, آپ کے ایک سورس آف انکم کو اس نے ایک سیٹسفیکٹری لیول پہ نہیں لے کے جانا, تو پھر اس کا تو فائدہ تو نہ ہوا. ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک پھر آپ اگر آپ کی لائف کے 10 سال جو وہ پیک کے ہیں اس میں اگر آپ مر کے جی رہے ہیں اور آخری 10 سالوں میں اس کی طرف سے کچھ بزنس کی طرف سے آنا کچھ شروع ہو جائے, تو میرا تو خیال ہے وہ بھی اس چیز کا بھی مزہ نہیں ہے کہ جب آپ کو ایک فنینشلی فریڈم چاہیے تھی, جب آپ کو ملی نہیں, جب آپ کی صحت تھی, آپ ساری چیزوں کو انجوائے کر سکتے تھے, اور جب اب نہیں ہے, آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, صحت نہیں ہے, وہ آپ زندگی میکسیمم جی چکے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو ایک فنینشیل فریڈم دی جائے تو اس کا اتنا مزہ اور اتنی امپورٹنس نہیں ہوگی جتنی اگر آپ کو وہ پہلے چیز ملتی.
تو اگر اس بزنس کو اس کے ساتھ کولیریٹ کریں تو یہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اس میں میں تھوڑا جو اس کی کولیریشن میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو یہ بزنس ہے یہ بیسیکلی آپ کا انویسٹمنٹ بیس بزنس کم اور آپ کی اسکل انویسٹمنٹ بزنس زیادہ ہے. آپ کو ادھر اتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اتنی انویسٹمنٹ کو ایز اے پرائمری سورس کے طور پہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی یہاں پہ ضرورت آپ کو اسکل یوز کرنے کی ہے. آپ نے اپنی اسکل بیس پہ اس چیز کو بلڈ اپ کرنا ہے. آپ نے اپنی جی اسکل سر. کو جیسے جیسے انکریز کرنا ہے وہ چیز آٹومیٹیکلی بلڈ اپ ہوتی جائے گی, اور اسی اسکل سے جب آپ ارن کریں گے تو اسی پروفٹ سے آپ اپنی لائف کو سہل کریں گے, اپنے فائنینشیل میٹرز کو دیکھیں گے, اور وہ پھر آگے آپ کی فائنینشیل لٹریسی ہے کہ آپ اس میں سے جتنا پروفٹ لے رہے ہیں وہ آپ نے ایک دم ہی وہ مرغی کے انڈے نکالنے والی بات کرنی ہے کہ آپ نے سارے پروفٹ کو اپنی لائف پہ سیٹ کرنا ہے, یا اسی پروفٹ کو پھر آپ نے ری انویسٹ کر کے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی اسکل کو یوٹیلائز کر کے اس سے پھر آگے پروفٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی پھر آگے جو فائنینشیل لٹریسی ہے اس کی اہمیت آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ آپ اس فائنینشیل لٹریسی کو کتنا یوز کر رہے ہیں, کہ آپ اپنے پروفٹس کو کتنا ری انویسٹ کر رہے ہیں اور کتنا آپ اپنی لائف کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں. اگر آپ اس سارے پروفٹ کو ری انویسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آگے آپ کے پاس یہ پلان ہے کہ بھئی میں نے 2 سال اس کو ری انویسٹ کرنا ہے, 3 سال ری انویسٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد ایک دم سے ہی میں نے اس کے پروفٹ کو انجوائے کرنا ہے, یا آپ نے ایچ ایئر یا ایچ منتھ یا ایچ سیمیسٹر آپ نے پروفٹ کا کچھ حصہ نکالتے جانا ہے اور باقی کو آپ نے آگے بلڈ اپ کرتے جانا ہے. دس از چوائس از یور. نیکسٹ. تھینک یو سر. ویلکم. جی اور کسی کا کوئی کوشچن نہیں؟ نو سر. فائزہ آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو؟ نو سر فی الوقت تو نہیں. فی الوقت نہیں ہے. نمرا آپ کے پاس؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پراپر ایک اسٹیبلش ہونے کے لیے، اسٹیبلش گروتھ کے لیے مطلب کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کتنا ٹائم لگانا پڑتا ہے اس کے پیچھے کہ آپ پراپر ایک اپنی جیسے جاب سے ارننگ لیتے ہو سیلری ٹائپ اتنا آپ کا ہو جائے، اتنا مارجن بچتا ہو؟ اچھا، یہ ایک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اوبویسلی جو ٹائم ہے، ایکچوئل ہم اپنی لائف میں دیکھیں تو ٹائم از منی، ناٹ منی از دا ٹائم. منی از دا ٹائم بالکل غلط ہے. یہ اس کی لاجک بھی نہیں ہے. ٹائم از منی. جو آپ کا ٹائم ہے وہ ایکچوئل میں منی ہے. تو آپ اس پہ کتنا ٹائم انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں کہ اس انویسٹمنٹ، ایک ٹائم انویسٹمنٹ کے بعد آپ کو ایک انکم آنی شروع ہو جائے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اگر ہم اپنی اس دنیا میں دیکھیں تو آپ کو میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ انسان کے باڈی میں نا ایک 2 بڑے امپورٹنٹ حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ اس کا جو ہے نا نیچے دھڑ ہے، ایک سر ہے. سر اور دھڑ یہ 2 بڑے اہم حصے ہیں. اب سر میں اگر ہم سر کی بات کریں تو سر میں برین آتا ہے بیسیکلی، جو آپ کا ایک میجر ایک جو ہیڈ پوائنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر نیچے دھڑ میں چلے جائیں تو دھڑ میں آپ کی پوری باڈی آتی جس میں ہینڈز ہیں، فٹس ہیں، پورے آپ کے دوسرے آرگنز ہیں. تو بات صرف یہاں پہ 2 چیزوں کی ہے، دماغ کی اور جسم کی. اب اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح سے پیسے کماتے ہیں. کچھ لوگ اپنے جسم کو یوز کر کے باڈی کو ورکنگ میں لا کے پیسہ کماتے ہیں، جیسے ہارڈ ورک کرتے ہیں. جیسے مزدور ہے، وہ جاتا ہے مزدوری کرتا ہے، اس سے وہ مزدوری کر کے پیسے کماتا ہے. اب یہاں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ دماغ یوز نہیں کرتا. لیکن اگر ایک پروفیسر ہے، کوئی لیکچرر ہے، تو وہ جا کے وہاں مزدوری نہیں کرتا. وہ اگر اس لیول پہ، اس سٹیج پہ کھڑا ہے تو وہ کس بیس پہ کھڑا ہے؟ وہ اپنے دماغ کی بیس پہ کھڑا ہے. اس نے سٹڈی کی ہے، اس نے ریسرچ کی ہے، اس کے پاس انالیسز ہیں. وہ کس بنا پہ ہیں؟ اس کے دماغ کی بنا پہ. اس نے اپنے دماغ کو یوز کیا ہے.
تو اب جو ارننگ ہے، ایک بندہ اپنے جسم کی محنت مشقت کر کے مزدوری کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، اور ایک بندہ اپنے دماغ کو یوز کر کے پیسہ کما رہا ہے. تو اس سے پہلے اب آپ کی جو سورس آف انکم ہے وہ اب آپ بیٹر اس کو ایکسپلینیشن دے سکیں گی کہ آپ کی جو ایک ارننگ ہے وہ دماغ کو یوز کر کے ہے یا باڈی کو یوز کر کے ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ جو کام ہے، یہ جس کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے یا جس کے حوالے سے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ 99.9% اونلی اینڈ اونلی برین کا گیم ہے، دماغ کا گیم ہے کہ آپ دماغی طور پہ کتنے اسٹرانگ ہیں. آپ کو اپنی لائف میں کتنی چیز کتنی جلدی آپ کو ایفیکٹ کرتی ہے دماغی طور پہ، آپ کسی بھی چیز کو دماغی طور پہ کتنی جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں، کتنی جلدی لرن کرتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈز آن اس پہ ہے. اس پہ اب میں اگر بیسک بات کروں تو کچھ لوگ جو ہیں 2 سال میں ایک اچھا سورس آف انکم جنریٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان کو 5 سال 6 سال لگ جاتے ہیں ایک اچھا سورس آف انکم جنریٹ کرنے کے لیے، کچھ لوگ جو ہیں ان کو سال لگتا ہے، سال میں ہی وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا جو ڈیوریشن جو ڈیپینڈڈ ہے وہ آپ کی برین کیپیبلٹی پہ ہے. یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ نے بس 6 مہینے لگانے ہیں تو اس کے بعد ڈن ہے، شیور ہے کہ آپ کا یہ لیول آ جائے گا. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. یہ بات آپ کی طے ہوگی آپ کی برین کیپیبلٹی پہ کہ آپ اس چیز کو کتنا جلدی اڈاپٹ کر رہی ہیں اور کتنا جلدی اس کو اڈاپٹ کر کے اس کو انٹرپرینٹ کر رہی ہیں، اس کو اس پہ آپ امپلیمنٹ کر رہی ہیں اپنے سسٹم پہ. تو یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے. نیکسٹ. I hope so you satisfied about this answer. Yes, sure. Faiza, any question? سر نہیں، فی الوقت تو مجھے اپنی نماز کی ٹینشن ہو رہی ہے، نماز لیٹ ہو گئی ہے میری. کین آئی گو بالکل. نیکسٹ اثر کی نا 3:30 بجے ہو جاتی ہے نا سر، تو 4 سے اوپر ٹائم ہو گیا، 4:30 ہو گئے ہیں، تو تھوڑا ذہن اس سائڈ پہ بھی لگا ہوا ہے، یہاں پہ بھی. نہیں مائنڈ نہیں کیجیے گا، نماز پڑھنی ہے میں نے. بالکل یہ اٹس اے گڈ پریورٹی. آپ بالکل لیو کر سکتی ہیں. آپ کو ریکارڈنگ تو پھر ہو ہی رہی ہے، ریکارڈنگ مل جائے گی، لیکن اگر آپ جلدی سے کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں، ادروائز یو کین لیو، نو پرابلم. ریکارڈنگ میں سن لوں گی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. باقی جو ریکارڈنگ ہے نا، یہ بھی بیسیکلی ایک جو ہے نا ایک سیکنڈ ہینڈ ٹول ہوتا ہے جو آپ کے کام آتا ہے، لیکن اس کی پریورٹی بھی پھر سیکنڈ ہینڈ لیول پہ چلی جاتی ہے. بندہ بہت ایزی ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے کہ یار اٹس اوکے، ریکارڈنگ ہے تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، اٹس اوکے. لیکن لائیو میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ریفلیکٹڈ ہوتی ہیں. تو اینی ہاؤ بہرحال یہ ایک پہلا لیکچر تھا، تو آپ ایزی کمفرٹیبل زون میں رہیں اور اس کو دیکھیں، سوچیں، محسوس کریں اور دیکھیں. اگر آپ کو لگے تو دین موسٹ ویلکم، وی ول کنٹینیو، نو ایشو. عاتقہ اسلم، آپ کا کوئی کویشچن ہو، کوئی اینی کنفیوژن؟ نو سر، ابھی تک تو نہیں کوئی بھی. ویسے تو اس حوالے سے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہم نے اس کی الف بھی نہیں شروع کی، تو یا جسٹ ایک ایسے ہی وہ عربی میں کہتے ہیں گر گر کرنا، وہ جیسے اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ یار ایویں بس بک بک کی کیتی جاندا ہے، اندہ کی ہے گا یار، وہ بس You are right. وہ والی گل ہو You are گئی right. ہے. ہاں کہ I was also thinking this ہاں کہ جی فوریکس ٹریڈنگ کی تو ABC بھی ڈسکس نہیں ہوئی ہے، تو حرام حلال اور وہ سپرفیشل ڈسکشن ہو گئی ساری. ہاں جی بالکل بالکل. تو خیر یہ بھی پارٹ آف دا گیم ہوتا ہے، ان چیزوں کو بھی لے کے چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آگے جو ہے ہم بس نیکسٹ جو ہے ہم یہاں پہ جو ایک ٹاپک ہے جو اسپیسیفکلی اسی چیز سے ہے، اس کو ہم ڈسکس کر کے پھر اس کو ہم کلوز کریں گے. تو وہ چیز ہے کہ ابھی آج ہم سمجھیں گے کہ اس دنیا میں کتنے ٹائپس آف مارکیٹ ہیں جو ٹریڈ ہو رہی ہیں، جو چل رہی ہیں، جو ورک کر رہی ہیں. کوئی مجھے بتا سکتا ہے، کوئی جانتا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کیا چیز ہے؟ سٹاک ایکسچینج کیا چیز ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی کسی کو معلوم ہو؟ اسٹاک ایکسچینج میرے خیال سے تو یہی ہے کہ پورے پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز ہیں یا جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، انہوں نے کتنا مطلب انویسٹ کیا، یا جتنا پورے ملک میں کاروبار ہوا ہوتا ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ شو ہوتا ہے کہ آج اتنے پوائنٹس
مطلب پوری جو ہماری مارکیٹ ہے وہ رہی ہے، اتنا سکسیسفل ریٹ رہا ہے ساری اوور آل مارکیٹ کا. میرے خیال سے تو یہی ہے، پتہ نہیں اب. نہیں، اٹس ویل مجھے ایسا ٹرائی لگتا آپ ہے کا. کہ جی 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 نمرا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کی کرنسی، ہمارے پاس جو ورلڈ میں سب سے پاورفل کرنسی یا کمپیریزن میں ہم لیتے ہیں وہ ڈالر لیتے ہیں. ٹھیک تو ہے. پاکستان کی کرنسی میں، تو ڈالر کی کرنسی میں ہم اس کو مطلب ہم جو آج پاکستان میں ٹریڈ ہوئی ہے اس کی ارننگ ہے، اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارے کتنے شیئرز بنے، یہ وہ شاید انٹرنیشنل لیول کے حساب سے کمپیئر کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں. صحیح صحیح. چلیں ٹھیک ہو گیا. ابھی تو میں آپ کو یہ ٹھیک ہے، آپ کا جو آنسر ہے وہ بالکل ریلیٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اسپیسیفکلی میں تھوڑا اس کو ایلیبوریٹ کرتا ہوں، اس کو انڈرسٹینڈنگ کو انکریز کرنے کے لیے، کہ جو بیسیکلی اسٹاک مارکیٹ ہے یہ ایک اس ملک کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ اس ملک کی جو بیک بونز کمپنیز ہوتی ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور ان کا بزنس وہاں پہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور وہاں پہ ان کے جو شیئرز ہیں ان کی لین دین ہوتا ہے. اس کمپنیز کے جو شیئرز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور اس شیئرز کو سیل اینڈ بائی کیا جاتا ہے عام پبلک میں. تو اس کا جو تھوڑا کنسیپٹ ہے وہ بیک اینڈ پہ میں اس کو آگے لے کے چلوں گا آگے آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے یہ یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں تو صرف پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج ہے. اس پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان میں سے 30% کنٹری کی اسٹاک ایکسچینج نہیں ہے، باقی 70% جو کنٹریز ہیں ان کی اپنی اپنی اسٹاک ایکسچینج، اسٹاک مارکیٹ ہے، جو اس کنٹری کے اکانومی انڈیکیٹر کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے کہ اس کنٹری کی جو اکانومی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بیسیکلی صرف اسی کنٹری کے اکانومی انڈیکیٹر کو مینشن کرتی ہے. اور اس کا بیسیکلی میکنزم کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ کمپنیاں اسی کنٹری کی کمپنیاں اس پلیٹ فارم پہ جا کے رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو وہ پبلک کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہیں، پبلک کے لیے پیش کرتی ہیں اپنے آپ کو کہ آؤ ہمارے شیئر خرید لو، ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرو. فار ایگزامپل اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں تو یہاں پہ بہت ساری کمپنیاں جو اپنے ارد گرد ہیں ان کی ہمیں پروڈکٹ ملتی ہیں، جیسے ہاں ہاں جی بولو جلدی. وہ آپ کے پاس پڑا ہے وہ اسکرو ڈرائیور مائنس کا؟ اوپر ہیں سب، اوپر ڈبے میں سب جو بھی ہے. ہلو. ہاں جی فاطمہ. ابھی میں ہی جوائن ہوئی ہوں اگین، باقی مجھے لگتا ہے غائب ہے. ہاں ہاں عاتقہ آئی ہے. چلیں ٹھیک ہے.